اب میں کہتا ہوں دعوے سے قسم خدا کی اگر اہل حدیث سن رہے ہو، اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو، اگر اپنے باپ کی چیلنج کر رہا ہوں، اور یہ چیلنج میں 3 سال سے کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں 3 سال کیا 3 صدیاں گزر جائیں گی، کوئی مائی کلال اہل حدیث میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا. یہ صرف لفظوں کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، اور یہ بھی نہ سن لے اہل حدیث، سن لے صاحب مجمع ہے بریلیوں کا مجمع، بول گئے اکیلے میں بلا لو، کمرے میں مناظرہ کروا لو، 13 مولوی اور میں اور ایک ویڈیو کیمرہ جو سب کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سب سچ ریکارڈ کریں گے. اب چیلنج سنیں گے آپ؟ اگر تم اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو اور تم کہتے ہو ہم حق پر، میں کہتا ہوں تم نے اپنی اصل کو چھوڑا. 1857 سے پہلے تم ہندوستان میں اپنا ایک مدرسہ دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنی ایک مسجد دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنا کوئی ایک مولوی دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنی کوئی حدیث کی کتاب دکھا دو، 1857 سے پہلے کوئی تفسیر کی کتاب دکھا دو. قسم خدا کی جتنے امام تھے سب سنی تھے، سب مقلد تھے. جب امام بخاری کا نام لیتے ہو، قسم خدا کی امام بخاری بھی تھا تو وہ شافعی مذہب کا ماننے والا. 1857 سے پہلے اہل حدیثوں تم اپنی مسجد بتا دو. آؤ مسجد بتاتا ہوں، اور وہاں گیا بھی ہوں میں. دیکھو یہ مسجد کہاں ہے؟ یہ گجرات میں سمی کے اندر ہے. سمی کدھر ہے؟ آپ یہاں سے احمد آباد جائیے، اور احمد آباد سے تقریباً 145 کلومیٹر پر 180 تقریباً. جی وہی کہ سمی کا ہو نا جی. یہ سمی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. یہ سمی، ارے وہی کے میں گیا ہوں کہ نہیں؟ وہاں گیا ہے نا، میں گیا ہوں. بہت محبت کرتے لوگ ہیں، اور اکثر وہاں کے سید لوگ ہیں. جی آپ یہاں سید ہیں، قاضی ہیں آپ، اور اسی سے ہے کچھ ربط آپ کا. جی تو وہاں اکثر لوگ سید ہیں. سید کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے خاندان کو ان کا شجرہ حضرت ابو طالب تک پہنچتا ہے. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر کے ابو طالب تک ان کا شجرہ مل جاتا ہے. لوگ وہاں موجود ہیں. جی یہ مسجد جو گجرات میں 180 کلومیٹر احمد آباد سے واقع خوبصورت گاؤں ہے، یہ مسجد 807 ہجری کے اندر بنائی گئی ہے. کب بنائی گئی ہے؟ 807 ہجری کے اندر یہ بنائی گئی ہے. اس کے بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے ملک محمود. ملک محمود. اچھا اس کے بعد آگے چل کر کے یہ کچھ ٹوٹ پھوٹ گئی تو 1221 ہجری کے اندر اس کو ریپیئر کیا گیا. بنانے والا کون؟ ملک محمود. ریپیئر کرنے والا کون؟ بسم اللہ صدر خان. اور وہ پوری کی پوری مسجد پتھروں سے بنی ہوئی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی ہے، پرانی طرز تعمیر کی ہے، 807 ہجری کے اندر بنائی گئی ہے. اچھا عربی میں بھی عبارت موجود ہے اور فارسی میں بھی عبارت موجود ہے. تاریخ 807 ہجری. چلیے اپنے اصل باپ کے ہو تو بتا دو. بتا تو دیا. اب دوسری مسجد 300 سال پرانی، تقریباً 11 ہجری کے اندر یہ بنائی گئی. کہاں ہے؟ مسجد اہل حدیث ہرے ہار. ہرے ہار HEREHIREHAR ہرے، HERAE ہرے اور HAR ہار. ہرے ہار مسجد اہل حدیث ہرے ہار، اوبلام پورا مائنس. یہ بلاری کے قریب ہے. اور بلاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میرے بہت سارے پروگرام وہاں ہوئے الحمدللہ، کرناٹکا میں ہے. اور مائنس کی کان ہے پورے کے پورے لوہے کی، مائنس ہے پوری. تو مسجد اہل حدیث ہرے ہار، اوبلام پورا مائنس، رائے درگ، یہ دوسری مسجد ہے. 300 سال پرانی، تقریباً 11 ہجری کے اندر بنائی گئی. بولو 1857 سے پہلے کی یہ دوسری مسجد ہے اہل حدیث. تیسری مسجد تو یہ اس گاؤں کا نام ہے دیون ہلی. دیون ہلی یہ جائے پیدائش ہے سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی. دیون ہلی یہ مسجد بنائی گئی ہے 1830 کے اندر. یہ 1857 سے پہلے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 12ویں پہلے ہوتی ہے، 11ویں بعد میں ہوتی ہے. کاؤنٹ ڈاؤن ہے یہاں. پہلے 12ویں پھر 11ویں ہوتی نہیں ہے. پہلے 12ویں ہوتی پھر 11ویں ہوتی.
یہ خرافات ہی میں کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن مانے الٹی گنتی. تو دیون حلی میں یہ مسجد 1830 کے اندر بنی ہے. یہ تیسری مسجد کا ثبوت دیا ہم نے 1857 سے پہلے. چلو ایک تو گھلوا دے دی. گھلوا ایک مانگے تھے ہم نے 3، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو 3 بار بولتے تھے. نبی کی سنت بھی ادا ہو گئی. 3 دلیلیں دے دی گئی. اب چوتھی گھلوا لے لو. گھتوا اچھا گھتوا جی وشاکھاپٹنم کے اندر آج میں نے پتہ لگوایا. بیچارے گئے وہاں جمعیت کے لوگ اس مسجد کو پوری، میں نے کہا کہ ذرا اس ایریا کا نام بتاؤ جہاں یہ مسجد ہے اور کب کی ہے. بتایا انہوں نے کہ 1261 کی ہے. 1844 میں بنائی گئی حاجی ابو سرنگ ماسک فورٹ کے ایریے میں. فورٹ کے ایریے میں اس مسجد کا نام ہے حاجی ابو سرنگ ماسک. یہ بنائی گئی ہے 1261 ہجری میں، جو ایکول ہے 1844 کے اندر. 1844 کے ایکول ہے یہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ 4 مسجدوں کا تذکرہ میں نے کر دیا. اور اب ایک تحقیقی جواب جو قرآن کا جواب ہے. ایک بات یاد رکھو کہ حق ہمیشہ قلت کے اندر ہوتا ہے، کثرت میں نہیں. ایک بکٹ دودھ رکھا ہوا ہے، جب اسے گھونٹا جائے تو تھوڑا سا گھی نکلتا ہے، اور دودھ کا جزو اعظم گھی ہوتا ہے. اگر گھی نکال لیا جائے تو ایک بکٹ دودھ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. گھی جو ہوتا ہے کمیاب ہوتا ہے. ایک بکٹ دودھ سے تھوڑا سا گھی نکلتا ہے اور وہی دودھ کا جزو اعظم ہوتا ہے. پتھر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ دینا ہما جایا بھی عذاب محلست، لال دشوار بدستہ ہے دزانست عزیز. شیشہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے بے قدر ہے، اور لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے، اس لیے جلدی ملتا نہیں ہے. تو جو چیز کم ہوتی ہے، کمیاب ہوتی ہے، وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے کثیر نہیں ہوتے بلکہ قلیل ہوتے ہیں. قلت تعداد ہوتی ہے ان کی. ارے بنی اسرائیل کو مسجدیں بنانا جب منع کر دیا گیا کہ تم لوگ مسجد نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ کمزور تھے، قلیل تھے، تھوڑے تھے. وقت کے حکمرانوں نے ان کو آزادی کے ساتھ مسجد بنانے نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. آیت کریمہ موجود ہے سورہ یونس کی، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم اپنے گھروں کو مسجد بنا لو. لہذا اگر اہل حدیث کہیں رہے ہوں، بیچارے طاقت نہ رہی وہ مسجد بنانے کی، یا حکمرانوں نے انہیں مسجد نہ بنانے دی ہو، تو اللہ کے حکم سے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے. کیا نماز پڑھنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ مسجد ہی ضروری ہوتی ہے؟ قطعاً نہیں. ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ارے 200 سال پہلے کی کوئی مسجد اہل حدیث ہو تو بتاؤ. تمہاری کوئی مسجد ہی نہیں 200 سال پہلے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام جب دنیا میں آئے اس کے بعد سے مسجدیں جو بنی ہیں ساری کی ساری مقلدین کی مسجدیں بنی ہیں. اہل الحدیث کی مسجدیں بہت بعد میں بنائی گئی ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بالکل نیا فرقہ ہے. پہلے سے اس کا وجود تھا ہی نہیں، ورنہ ان کی مسجدیں بھی پہلے سے ہوتی. تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سن پیدائش کیا ہے؟ سن 80 نا. اچھا، اور سن 80 میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سن 150 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یعنی جس سن میں حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے اسی سال امام شافعی پیدا ہوتے ہیں. تو سن 80 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی، 150 کے اندر امام شافعی کی پیدائش ہوئی، سن 90 ہجری کے اندر امام مالک کی پیدائش ہوئی، اور سن 164 ہجری کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کی پیدائش ہوئی. اب میں نے یہ پوچھا کہ سن 80 سے پہلے جتنی مسجدیں تھیں وہ کن کی تھی؟ وہی اہل حدیثوں کی مسجدیں تھیں. اس سے پہلے کہ تم اپنی مسجد دکھاؤ، حنفی مسجد دکھاؤ، مالکی مسجد دکھاؤ، رضائی مسجد دکھاؤ، لحافی مسجد دکھاؤ مسجد. اس سے پہلے ارے بھائی امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں سن 80 میں، امام شافعی آ رہے ہیں
سن 150 میں امام مالک آ رہے ہیں، سن 90 میں امام احمد بن حنبل آ رہے ہیں 164 کے اندر. یہ سن 80 سے پہلے جتنی مسجدیں ہیں، طائف کی مسجد کس کی؟ مدینہ کی مسجد، نبی کی مسجد کس کی مسجد؟ کعبہ کس کی مسجد؟ مدینے کے اندر ٹھیک ہے جو مسجدیں بنی تو کون سی مسجد؟ ظاہر ہے کہ کوئی پاگل بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حنفی مسجد تھی، مالکی مسجد تھی، حنبلی مسجد تھی، شافعی مسجد تھی، اس لیے کہ سن 80 کے بعد یہ سوال ہے اس سے پہلے کی مسجدیں کون سی ہیں؟ ظاہر الحدیث مسجد ہے. ایک مثال دیتا ہوں، کہنے لگے مثال دیتے ہیں، ایک سمندر ہے. کیا مثال دیتے ہیں؟ ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے بھائی سمندر ہے، اس سے 4 نہریں نکلی. 4 امام کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس سے 4 نہریں نکلی، ایک ایک نہر سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ پانی پی رہے ہیں. یہ 5واں فرقہ کہاں سے آ گیا؟ تو جلال الدین قاسمی نے کہا کہ 5واں فرقہ بتاؤں کہاں سے آ گیا؟ وہی سمندر ہے وہ جہاں پہ 4 نہر نکلی. دیکھو کیسی الٹی پلٹی مثالیں دیتے ہیں. ایک سمندر ہے جس سے 4 نہریں نکلی، چاروں نہروں سے مراد یہ 4 امام. تو یہ 5واں فرقہ اہل حدیث کہاں سے آیا؟ میں نے کہا 5واں فرقہ وہی سمندر ہے جہاں سے یہ سب نکلے. لیکن پہلے جب نکلے تھے تو نہر میں پانی صاف تھا، جیسے جیسے یہ نہر آگے بڑھتی گئی اس کے اندر کچرا وچرا سب بھر گیا، پورا کا پورا پانی پینے جیسا نہیں رہا. لوگوں کو چاہیے کہ اگر خالص پانی پینا ہے تو اصل جہاں سے یہ نکلی تھی 4 نہریں، اصل پانی کی طرف، اصل ماں کی طرف، سمندر کی طرف رجوع کرو. اور تمام ائمہ کرام نے یہ کہا کہ ہم نے جہاں سے بات لی وہیں سے لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ ساری چیزیں لو. اب جی چاہتا وہ حدیث پڑھ دوں تاکہ مزہ آ جائے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک حاکم میں کتاب العلم کے اندر ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی، یہی نہر ہے وہی الہی کی. قرآن بھی اترا اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اتری، یہی وہ سمندر ہے، یہی وہ سمندر ہے. بعد میں نہریں نکل دی گئی، ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دور چلی ہیں نہریں، پانی صاف تھا، لیکن جیسے جیسے نہریں آگے بڑھتی گئی پانی گدلا ہوتا گیا. اب جن کو یہ گندا پانی پینا ہو وہی پیو، ہم کو یہ کچرے والا پانی نہیں پینا ہے، ہم کو بیمار نہیں ہونا ہے. ایک بیماری بدن کی بیماری ہوتی ہے، روح کو بیماری لگ جائے تو، ایمان کو بیماری لگ جائے تو ہمیں ان نہروں کا پانی نہیں پینا ہے. اس لیے کہ جس نہر کا پانی خراب ہو گیا ہو اس کے اندر کیٹانو، اس کے اندر جراثیم، نقصان دہ، مضر للصحہ، صحت کے لیے مضر، پورے بدن کو تباہ کر دینے والے. جب آدمی گندا پانی پینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، بسلری باندھتا ہے، دین کے بارے میں گندا پانی پینے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہو. شرم نہیں آتی تم کو؟ حیا نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ بسلری پیتا ہے پانی اپنا جسم بچانے کے لیے، لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے ایمان کی فکر، بدن کی فکر کر رہا ہے تو بسلری پی رہا ہے، لیکن اپنے ایمان کی فکر اسے نہیں، کہیں سے بھی پانی پی لیتا، کہیں سے بھی پانی پی لیتا.